بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہی ہیں میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی باتیں لے کر آتی ہوں، دین کی باتیں۔ ایسے ہی آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا واقعہ لے کر آئی ہوں، حضرت آسیہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ آپ سب جانتے ہیں فرعون کافر تھا اور حضرت آسیہ جو ہے یہ فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ ایمان لے آئی۔ ان کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا کہ آسیہ کی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی دوسری بیوی سے ایک بیٹی تھی۔ اس کی ایک خادمہ تھی جو اسے کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ مسلمان ہو گئی اور اپنا اسلام سب سے اس نے چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، میرے باپ کے علاوہ تیرا رب کوئی اور ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، سب کا رب اللہ ہے بے شک۔ تو اس نے فرعون کو بتایا کہ یہ تو ہمارے گھر کی نوکرانی تجھے رب ہی نہیں مانتی۔ تو فرعون نے ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے اپنی اسی مسلمان باندھی کو بلوایا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی اور دوسری ساتھ چھوٹی چلتی تھی، اور اس سے کہنے لگا، اگر تم موسیٰ کے رب کو مانے گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ بول اب تجھے کیا منظور ہے؟ اس نے کہا، یہ تو اللہ نے مجھے دو دی ہیں، اگر اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پر جلا دیتی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اب انہوں نے اس کی بڑی بچی کو پکڑا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سر کے بل اسے اسی طرح تیل میں ڈال دیا کہ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی اور ماں کے سامنے جل گئی۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، اس پر کیا گزرے گی؟ ماں تو اپنے بچے کا رونا بھی برداشت نہیں کرتی، اور جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کے غم اور دکھ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکل رہی تھی اور ماں دیکھ رہی تھی، اور وہ بچی ماں کو کہہ رہی تھی، اصبری یا امی فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ اے ماں، تو صبر کر، تیرا بہت بڑا اجر ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، بس ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر اس سے اس کی چھوٹی بچی کو چھینا جو دودھ پیتی تھی، اور اس معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے بھی ٹانگوں سے پکڑ کر ماں کے سامنے جلتے تیل میں ڈال دیا تو وہ معصوم پھول اور نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کر کوئلہ بن گیا۔ تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور پھر ماں نے دوسری بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ بھی کہہ رہی تھی، اے میری ماں، صبر کرو، تیرے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے، ابھی ہم اکٹھی ہونے والی ہیں۔ جب انہوں نے فرعون کی باندھی کو پکڑا تو اس نے فرعون سے کہا، میری ایک خواہش ہے، وہ بس پوری کر دو۔ کہنے لگا، بول کیا تیری خواہش ہے؟ اس نے کہا، جب مجھے جلا دو تو ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ فرعون نے کہا، یہ خواہش تیری ہم پوری کریں گے، اور اس کو بھی جلا دیا۔ جب تینوں جل گئی اور انہیں اکٹھا دفن کر دیا گیا، اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو یوں قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو۔ ایک بات اور جو اس واقعہ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، اور جب وہاں سے آسمانوں کا عروج ہوا تو نیچے سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی تو فرعون بہت پریشان ہو گیا کہ یہ میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی اور سمجھایا، جب وہ نہ مانی تو انہیں قید میں ڈالا، وہ نہیں مانی، پھر انہیں بڑے دربار میں کوڑے مارے،
وہ پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ ایمان پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سولی کیا تھی؟ پیچھے کی جانب لکڑی ہوتی تھی اور نیچے پاؤں میں کیل لگا کر اسے بھی لکڑی کے ساتھ جکڑ دیتے تھے اور اس طرح کھڑا کر کے مار دیا جاتا تھا۔ کبھی تیر مار دیتے، کبھی کھال اتار کر مار دیتے، کبھی ویسے ہی لٹکا دیتے کہ بھوکا پیاسا سسکتا مر جاتا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، قرآن اس لفظ سے اشارہ کر رہا ہے کہ فرعون یوں سزائیں دیتا تھا تو انہیں پکڑ کے لے جایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں کیل گڑ گئے، پاؤں میں کیل گڑ گئے اور کہنے لگے اسے لٹکا کر اس کے اوپر بھاری چٹان رکھو جس کے نیچے یہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی جس عورت نے کبھی تنکے کو بھی نہ اٹھایا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں کیل، ریشمی قالینوں پر چلنے والی کے پاؤں میں کیل۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سولی پر لٹکے ہوئے دعا کی، یا اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دے، فرعون سے نجات دے دے۔ جو ہی یہ دعا مانگی اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دو اور اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دو، تو عرش تک سارے در کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آسیہ نے سولی پر لٹ کے جنت کو دیکھا۔ جنت کو دیکھ کر تو آدمی ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ بہت خوش ہوئی اور ایسے ہی ان کی جان نکل گئی۔ فرعون کہنے لگا موت کے ڈر سے یہ پاگل ہو گئی ہے، اس لیے ایسے کر رہی ہے۔ وہ سوچنے لگا جنت کے شوق نے انہیں پاگل کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگی میری سوکن کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح پڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا ان سے نکاح پڑھ دیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ کی دعا اور قرب خداوندی۔ حضرت آسیہ نے دعا فرمائی تھی اور رب ابنی لی عندک۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اللہ سے جنت کی دعا مانگی، عندک بیتا فی الجنت، یا اللہ تیرا قرب ہو اور گھر جنت میں ہو۔ بے شک اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سب سے بلند مقام دیا ہے، جو جنت الفردوس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا نام وسیلہ ہے۔ ہمارے نبی کی جنت کا نام وسیلہ ہے، جس میں ہمارے نبی آرام فرمائیں گے، اس کا نام ہے وسیلہ۔ اور ہمیں حکم ہے کہ جب تم اذان سنو تو مؤذن جیسے کہے ویسے ہی اس کا جواب دو۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، اور آخر میں یہ دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی اپنی جنت میں رہے گا۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا اور بالکل اپنا پڑوسی عطا کر دیا، اپنا قرب بھی عطا کر دیا، اپنا ساتھ بھی عطا کر دیا اور فرعون سے بھی نجات دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے قصے سنا کر عورتوں کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کی کامیابی کا بھی راستہ وہی ہے جو عورتوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کرے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔